کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے پوری دنیا کے جو حالات تھے اس کا ایک نقشہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ پوری دنیا کے حالات کیا تھے، واقعات کیا تھے، اور پوری دنیا کے اندر کس قدر تاریکی تھی۔ اور یہ تاریکی جب تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب عورتوں کے اوپر ظلم ہوگا، بچوں کے اوپر ظلم ہوگا، غریبوں کے اوپر ظلم ہوگا، ناداروں کے اوپر ظلم ہوگا، کمزور اور ضعیف لوگوں پہ جس وقت ظلم ہوگا، معاشرہ اور سماج اور سوسائٹیاں تباہ و برباد ہوں گی، انارکی کا عالم ہوگا اور طوائف الملوکی ہوگی، ایسے ماحول کے اندر بہت سی آہیں خدائے قدوس کی بارگاہ میں پہنچی کہ مولا کریم ایک ایسا مسیحا بھیج دے، ایک ایسا ریفارمر بھیج دے، ایک ایسا رہبر بھیج دے، ایک ایسا رہنما بھیج دے جو ساری دنیا کو اس تاریکی سے نکال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اعلان عام فرما دیا، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اور نور کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ کہ جب تاریکی شباب پہ ہو، اس وقت نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات نور، اور ایسی نور ہے کہ آقا کریم علیہ السلام خود بھی چمکے ہیں، اور جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہو گیا وہ بھی چمکتا دھمکتا نظر آیا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ حضرات گرامی وقار، نبی پاک علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسے دنیا کے اندر آئے، کائنات کے اندر اس طریقے سے کوئی دوسرا دنیا کے اندر نہیں آیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی خاصیت اور حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اس طریقے سے آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، آپ جو روایت میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، زرقانی المواہب کے اندر بھی ہے، معارج النبوہ مدارج النبوہ کے اندر اور کثیر کتب سیر کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیدائش جس وقت ہونے لگی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آسمان کے سارے ستارے میرے گھر کے قریب آ گئے تھے، اور یہ آسمان کے ستارے در آمنہ پہ آ کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے نور کی خیرات مانگ رہے تھے۔ اسی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا، نور دن دونا ترا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضرات گرامی، یہ سارے کے سارے ستارے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب آنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در اقدس کے اوپر ان کی حاضری دینا، یہ وہ عظیم اور جلیل نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک عظیم ترین نظیر ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے جد امجد یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، لیکن عجیب معاملہ انہوں نے دیکھا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پوری دنیا کے اندر بندہ مشرق کے اندر ہو، مغرب کے اندر ہو، شمال کے اندر ہو، جنوب کے اندر ہو، اور زمین کے کسی خطے کسی حصے کے اندر ہو، اور جب بھی اس کو نماز ادا کرنی ہو، شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، اور وہ یہی اپنی زبان سے یہی کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے خدائے قدس کی عبادت کرتا ہوں۔ نماز تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز و روا نہیں۔ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ یعنی خانہ کعبہ یہ وہ عزت و وقار والا گھر ہے، اور یہ عزت و وقار والا وہ مقام اور وہ مکان ہے کہ پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ اور حضرت عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ میں جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گیا تو میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ خانہ کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک کر کے سجدہ کر رہا ہے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔
سارے جہان کا کعبہ خانہ کعبہ ہے، سارے جہان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کا قبلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ستاروں کا ماحول یہ تھا، حضور کی جب پیدائش ہوئی تو خانہ کعبہ سجدہ ریز تھا نبی پاک علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کی طرف، اور جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی خانہ کعبہ کے اندر مشرکین عرب نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی بت ہے، خانہ کعبہ کے صحن کے اندر بھی بت ہیں، مقام ابراہیم کے اوپر بھی بت ہیں، اور اسی طرح صفا کے اوپر بھی بت تھا، مروہ کے اوپر بھی بت تھا، اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے اندر بار مسجد حرم میں جہاں جگہ ملی وہاں انہوں نے اپنے اصنام باطلہ رکھے ہوئے تھے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جس وقت پیدائش ہوئی ہے یہ سارے کے سارے بت منہ کے بل نیچے گر گئے اور ان کی چیخیں نکل گئیں، اور پھر ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ پورے شہر مکہ کے اندر یہ سلسلہ ہے، خانہ کعبہ سجدہ کر رہا ہے، ستارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در اقدس کے اوپر حاضری دے رہے ہیں، بت سارے کے سارے اوندے گر چکے ہیں، اور ادھر جبل ابو قبیس یہ ایک پہاڑی ہے، اس وقت اس پہاڑی کو توڑ کر کے وہاں بادشاہ کا محل بنا دیا گیا ہے، اس کے پیچھے رونے کی آواز آ رہی ہے، آہوزاری کی آواز آ رہی ہے، گریہ زاری کی آواز آ رہی ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کی صبح کو رونے کی ایک آواز کائنات کے اندر اٹھی تھی، اور ایک ہی آواز تھی رونے کی، باقی تو سارے خوشیاں منا رہے تھے، باقی تو پوری کائنات کے اندر خوشی تھی۔ کہاں کہاں خوشی تھی؟ فرشتے خوشی منا رہے تھے، حور و غلمان خوشی منا رہے تھے، کائنات کے سارے جانور خوشی منا رہے تھے، کائنات کے سارے درخت خوشی منا رہے تھے، اور کائنات کی ہر چیز خوشی منا رہی تھی، اس لیے کہ کائنات کو وجود جس شخصیت کی وجہ سے ملا آج اس کی پیدائش ہو رہی ہے، آج وہ دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، کائنات پوری کے اندر خوشی ہو رہی ہے، اور ادھر جبل ابو قبیس کے پیچھے ایک شخصیت رو رہی ہے، آہوزاری گریہ زاری، ہائے مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ سارا لشکر قریب آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا جناب یہ رونا کیسا اور زاری کیسی، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا میں نہ روں تو کون روئے گا، میرا اور آدم علیہ السلام کا جھگڑا جنت کے اندر ہوا تھا، رب قدوس نے فرمایا تھا سجدہ کرو اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کر لیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، مجھے جنت سے باہر نکالا گیا، اور پھر میں تو اولاد آدم کا دشمن ہوں، میں ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا تھا، لیکن آج جو شخصیت شہر مکہ کے اندر جلوہ بار ہوئی ہے، آج جن کی پیدائش ہوئی ہے، یہ میرے مشن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، یہ شرک کی وادیوں سے لوگوں کو نکال کر کے توحید کا جام پلا دیں گے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو گمراہی کی شاہراہ سے ہٹا کر کے نجات کی شاہراہ عام کے اوپر لا کھڑا کریں گے، میں نہ رہوں تو کون روئے گا۔ اس طریقے سے شیطان نبی پاک علیہ السلام کی آمد پہ دھاڑیں مار کر کے رویا ہے، اور باقی کائنات کے اندر خوشی ہی خوشی تھی۔ اب یہ چیخیں کہیں کہیں اب بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد کائنات کا ماحول کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا۔ یہی عرب ہے، اس عرب کے اندر قحط سالی تھی، یہی عرب جس کے اندر ہر طرح کی قحط سالی تھی، بہت زیادہ لوگ پریشان خاطر پریشان حال تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول رحمت کیا اور عرب کی سرزمین کے اوپر بارش عطا کی ہے، پھر اس کی وجہ سے گھاس بھی ہو گئی، عرب ہریالہ بھی ہو گیا، اور اس ہریالی کی وجہ سے ان کے جانور جو ہیں وہ بھی فربا ہو گئے، اور قحط سالی کا بھی اللہ پاک نے خاتمہ فرما دیا۔ اور جس سال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے اندر جتنے لوگ تھے اور دوسرے علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے، اور اس کی مین وجہ کیا تھی کہ عرب کے کچھ قبائل ایسے تھے کہ ان سارے کے سارے قبائل کے اندر بہت سی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام کی آمد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بیٹی نہیں سب کو بیٹا دے دیا، تاکہ کسی گھر سے آہیں نہ نکلیں، کسی گھر کے اندر آہو زاری نہ ہو، گریہ زاری نہ ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے کسی کے ہاں اس طرح کا غم اور علم نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خوشیاں لوگوں کے درمیان تقسیم کی ہیں، اور لوگوں کو راحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی آمد پوری دنیا کے اندر اس طریقے سے رحمت ثابت ہوئی ہے، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہی دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں
حضرات گرامی ذرا دیکھیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کس طریقے سے دنیا پہ تشریف لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جو ہی نبی پاک علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، سب سے پہلا کام آقا کریم علیہ السلام کا یہ تھا کہ حضور زمین کے اوپر تشریف لائے، اپنا سر سجدے میں رکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے میرے اللہ تو میری امت کو میرے حوالے کر دے، میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب ہوئے پیدا محمد یاد امت کو کیا، اس لیے ہم نے منائی عید میلاد النبی۔ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو امت کو یاد کیا، رب حبلی امتی کا نعرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بلند کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے، یا اللہ تم میری امت کو بخش دے۔ کتنا پیار ہے اس امت کے ساتھ، کتنا لگاؤ ہے اس امت کے ساتھ، کتنی چاہت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اس امت کی، اور کتنی فکر ہے اس امت کی کہ کائنات میں دنیا میں جو ہی حضور تشریف لائے ہیں سب سے پہلے امت کو یاد کیا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دوں۔ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر کار مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیں، امتی کس کا ہوتا ہے؟ کتنا بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، کسی عالم کا کوئی امتی نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا پیر کیوں نہ ہو جائے، کسی پیر کا کوئی امتی نہیں ہو جا۔ کتنی شان والا صحابی کیوں نہ ہو جائے، صحابی کا کوئی امتی نہیں ہوتا۔ امتی ہمیشہ نبی کا ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کا کوئی امتی نہیں ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہی دنیا میں تشریف لائے، امتی کہا، مولا میری امت میرے حوالے کر دے، تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج نبوت ان کے سر پہ تو بہت پہلے رکھا تھا۔ اور کب رکھا تھا؟ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، کہ آدم علیہ السلام ابھی آب و گل، مٹی و پانی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرات گرامی وقار، نبی پاک علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اور سب سے پہلے سجدہ کیا ہے اور امت کو یاد کیا ہے۔ حضرات گرامی وقار، امت کا بھی تو یہ فرض ہے نا، آقا دنیا میں تشریف لائیں، امت کو سب سے پہلے یاد کریں۔ ساری زندگی امت کو یاد رکھا قبر انور کے اندر۔ اب یہاں پہ ایک بات، ایک حدیث پاک کی تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اب یہ خیر تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے درمیان ہیں اور حضور علیہ السلام کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے مسخ نہیں ہوتا، خسف نہیں ہوتا، یہ شان تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضور نے ہمیں کلمہ پڑھایا، یہ شان سمجھ میں آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے شرک کی غلاظتوں سے پاک کر کے توحید کا جام پلایا، یہ شان سمجھ میں آ رہی ہے۔ حیاتی خیر لکم، نبی پاک علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا ہے، وہ کائنات کے اندر نہ کوئی دوسرے کسی نے کیا نہ کر سکتا ہے، وہ انقلاب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے برپا کیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، حیاتی خیر لکم۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ومماتی خیر لکم، آقا فرماتے میری زندگی تمہارے لیے خیر اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اب دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اب اٹھا کر دیکھیں کتب حدیث، نبی پاک علیہ السلام اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ قبر انور کے اندر موجود ہیں۔ بس یہ مسئلہ یہیں پہ رکھیں، ایک دوسرا مسئلہ بیچ میں اور بھی سمجھ لیں۔ ہمارا عقیدہ و نظریہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، حاضر و ناظر ہیں نبی پاک علیہ السلام، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ اب اس کا بہت غلط معنی، غلط مفہوم بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں، تو جب عقیدہ ہمارا ہے تو اس کی تشریح اور توضیح بھی ہم کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا ہمارے عقیدے کی تشریح و توضیح نہیں کر سکتا۔ اب اس کا مطلب اور معنی کیا ہے کہ جسم و جسمانیت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر انور میں گنبد خضرا کے اندر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم کے خزانے عطا فرمائیں گے کہ ساری کائنات کو حضور ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ اب اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو اب سنو حوالہ، کنز العمال کے اندر بھی
حضرت امام طبرانی کے المعجم الکبیر کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو میرے لیے اس کو بلند کیا ہے اور میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ ساری کائنات کہاں سے کہاں تک ہے اور حضور کا دیکھنا کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو دیکھو زمینیں 6 ہیں، آسمان زمینیں 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی 7ویں زمین، ہم 7ویں زمین پہ ہیں، اس کے علاوہ 6 زمینیں ہیں۔ اس 7ویں زمین کے اوپر سمندر بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، پتے بھی ہیں، ریت کے ذرے بھی ہیں، اور دنیا بہت سے بر اعظم بھی ہیں، بہت سی کنٹریز، بہت سے ممالک بھی ہیں۔ یہ سارا کچھ اس دنیا کے اندر ہے، اور ایک جگہ سے سورج نکلتا ہے دوسرے کونے پہ جا کر کے غروب ہو جاتا ہے، یہ ہے زمین۔ اور پھر زمین سے اوپر خلا ہے، فضا ہے، خلا کے اوپر آسمان ہے، آسمان کے اوپر ایک نوری مخلوق ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، اس کے اوپر ایک مخلوق ہے، تیسرا آسمان ہے، اس کے اوپر ایک مخلوق ہے، اسی طریقے سے چوتھا آسمان ہے، وہاں بیت المعمور اور ایک مخلوق ہے، پھر اسی طرح 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اس سے اوپر عرش اعظم ہے، اس سے اوپر کرسی ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات ہے، 7 آسمان، لوح محفوظ، عرش و کرسی اور سدرۃ المنتہا، یہ سب کائنات ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انا انظر الیہا، اس ساری کائنات کو میں دیکھ رہا ہوں، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض کوئی کر سکتا تھا، دیکھو جی ہم بھی تو آسمان کو دیکھ رہے ہیں نا، لیکن زمین و آسمان کے درمیان بھی اللہ جانے کیا کیا ہے اس خلا کے اندر، اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، ہمارا وہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ہمارا خیال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک جہاں آباد تو اس خلا کے اندر ہے، پھر اوپر کتنی خلا ہے، ملا کتنی اور خلا کتنی اور آسمان کتنے اور نظام خدا قدوس کا کتنا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے انا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا، اور یہ ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ زمین کے اوپر درخت ہیں، درخت کے ہر پتے کو، ریت کے ہر ذرے کو، سمندر کے ہر قطرے کو، چشمے کے ہر قطرے کو، اور ہمارے دلوں کو، اور دلوں کے اندر ہمارے خشوع کو، ہمارے حضور کو، خضوع کو، ہمارے تعلق باللہ کو، ہمارے رازوں کو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آقا خود فرماتے ہیں نا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ۔ کب تک یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا اسی طرح میں قیامت تک دیکھتا رہوں گا۔ کب تک؟ زور سے کوئی یا رسول اللہ۔ انظرو، پہلی بات یہ ہے کہ انظرو یہ نظر تو نہیں، انظرو ہے فعل مضارع جس کے اندر 2 زمانے ہیں، زمان حال اور مستقبل۔ آقا فرماتے ہیں دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا، دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا۔ مسئلہ یہیں سے حل ہو گیا، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور زندہ بھی ہیں تبھی تو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، کہاں سے کہاں تک؟ مشرق ایک کنارہ، مغرب دوسرا کنارہ، مشرق بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، مغرب بھی، زمین بھی، آسمان بھی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو آقا کریم علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا یا رسول اللہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے ایک ہے ید، ایک ہے کف۔ عربی زبان کے اندر ید کہتے ہیں ہاتھ کو اور کف کہتے ہیں ہتھیلی کو۔ ہاتھ کے 2 طرف ہوتے ہیں، جیسے ایک سیدھا اور الٹا، اپنی زبان میں نہایت آسانی کے ساتھ۔ اب نگاہوں کے سامنے جب سیدھا ہاتھ ہوتا ہے نا تو الٹا سامنے، اور جب الٹا سامنے ہوگا تو سیدھا سامنے، لیکن ہتھیلی ایک ہی ہے، ہتھیلیاں 2۔ آقا نے ید نہیں فرمایا انظروا الی یدن، آقا نے ارشاد فرمایا انظروا الی کفی ہذہ،
کہ جس طریقے سے میں اپنے ہاتھ کی کفی ہاتھے ہی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو جیسے دیکھتا ہوں، اس طرح ساری کائنات کو اور جو کچھ کائنات کے اندر ہے اس سب کو ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے لیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات گرامی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جسم و جسمانیات کے ساتھ حاضر و ناظر کا مطلب، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا ایمانداری سے بتاؤ، سارے لوگ ذرا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھیں، دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے، ایمانداری سے بتاؤ یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہمارے پاس حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ حاضر ہے۔ حاضر کا مطلب ہے موجود، ہمارے پاس موجود ہے نا۔ اور ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ عربی زبان میں دیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ناظر، اور جو موجود ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حاضر۔ یعنی یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہمارے پاس حاضر ہے، ہم اس ہاتھ کی ہتھیلی کے لیے ناظر ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میں کائنات کو اور جو کچھ کائنات کے اندر ہے اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ ساری کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، حضور ساری کائنات کے لیے ناظر ہے۔ اور یہی مطلب ہے حاضر و ناظر کا۔ اب یہ عقیدہ آپ سمجھیں، جسم و جسمانیات کے ساتھ نبی اکرم اپنی قبر انور میں گنبد خضرا کے اندر آرام فرما ہیں، اور ساری کائنات کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے آپ کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث شریف کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اس کی مختصر سی تشریح اور توضیح۔ حضرات گرامی وقار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا کے اندر ہیں اور ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جب تشریف لاتے ہیں، دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اور سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امتی کہا۔ امتی نبی کا ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج بھی پہلے سے رکھا ہے، اور 12 ربیع الاول کی صبح کو وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے ہیں، اور ساری زندگی جو آقا نے ارشاد فرمایا، جس حدیث کی میں تشریح کر رہا تھا، حضور نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا دنیا سے پردہ کرنا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا خیر ہے، لیکن مماتی خیر لکم، میرا دنیا سے چلا جانا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ حضرات گرامی، میں نے جہاں تک کتاب و سنت کا مطالعہ کیا، حضور نے اپنی ساری زندگی سب سے زیادہ اپنی امت کو یاد کیا ہے، سب سے زیادہ اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہم نے قبر انور کے اندر لٹایا، حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے اپنے کان لگائے، آقا کریم اس وقت بھی یہی ارشاد فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اب مماتی خیر لکم، حضور فرماتے ہیں میرا دنیا سے چلا جانا تمہارے لیے خیر ہے۔ آقا قبر انور کے اندر ہے۔ ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو، پیر کو، امت کے سارے عمل حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وہاں فاروق مصباحی کے عمل بھی ہوتے ہیں، اور وہاں خالد صاحب کے بھی اور خلیل صاحب کے بھی، امیر کے بھی غریب کے بھی، ہر بندے کے عمل حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ سوموار کو بھی پیش ہوتے ہیں، جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں۔ اب میرے عمل تو میں جانتا ہوں نا، آپ کے عمل آپ جانتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیچ میں پردہ رکھا ہے نا، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو اپنا منہ دکھا لیتے ہیں، ورنہ ہماری حقیقتوں کا اگر پتہ لگے تو ایمانداری سے بتائیے کیا ہم گھر سے باہر نکل سکتے ہیں؟ حقیقت جو ہے، لیکن یہ تو خدا کا کرم ہے کہ ایک پردہ رکھا ہے، عزت و وقار کا پردہ، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو چہرہ دکھا لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ممات خیر لکم۔ اب یہ تو ایک راز ہے نا جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ راز حضور کی بارگاہ میں کھلا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد سامنے سارے عمل، وہ ہفتے کے سارے کرتوت، کالے کرتوت بھی، اچھے عمل بھی، جو نیک عمل ہے نا، تو یہ تو دیکھ کر کے آقا خوش ہوتے ہیں، اور جب برے عمل حضور دیکھتے ہیں نا، آقا رو پڑتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضور روتے ہیں اور آہوزاری کیا کرتے ہیں، مولا یہ اگرچہ گندہ ہے، تیرا بندہ ہے،
میرا امتی ہے، گناہ کر چکا ہے، یا اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ ایسا مہربان آقا، ایسا رؤوف آقا، ایسا رحیم آقا کہاں ملے گا؟ کس کو مل سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کل ان کا یوم ولادت ہے۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام نے تشریف لائے، امتی امتی، خیبر میں امتی امتی، احد میں امتی امتی، بدر میں امتی امتی، طائف کے اندر امتی امتی۔ پہاڑ کے فرشتے آ گئے تھے نا، یا رسول اللہ پہاڑ ملا دیں، ان کو پیس کے رکھ دیں۔ اور ادھر بارشوں کے فرشتے، یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو اتنی بارش ہو کہ یہ تباہ و برباد، ہواؤں کے فرشتے کہ بالکل ان کی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ تو میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ تو مجھے جانتے نہیں نا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہر جگہ امتی امتی۔ اب امتی کا فرض یہ ہے کہ اس کی صبح ہو کہ شام ہو، دن ہو کہ رات ہو، ہر جگہ نبی 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 کرتی رہی ہے امت۔ اسی کے اندر فلاح و بقا بھی ہے، وہ کامیابی و کامرانی بھی ہے۔